پروفیسر صاحب نے منہ پر انگلی رکھ کر دھیرے سے کہا، خاموش چپ رہو، مجھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے دو۔ بٹ یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم رائفل سنبھال لو اور باقی لوگوں اس کو بھاگنے کے بجائے زخمی کے پاس جا کر اس کی جان بچائیے، ورنہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ ابھی یہ بات پروفیسر صاحب نے کہی ہی تھی کہ برفانی چیتے نے بجائے پروفیسر انور کے بٹ صاحب پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کے سامنا کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پروفیسر صاحب نے گاؤں والوں سے اپنی رائفل لی، لیکن بدحواسی میں ان سے گولی ہی نہ چلی۔ ادھر چیتا بٹ صاحب کو گرا چکا تھا، ادھر سب کے اذان قطع ہو چکے تھے۔ بٹ صاحب کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ چیتے نے اپنے خونخوار دانتوں اور نکیلے پنجوں سے حملہ کر کے انہیں لہولہان کر دیا تھا۔ اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آئی اور چیتا یکدم ڈھیر ہو گیا۔ گولی چیتے کے بھیجے میں لگی تھی۔ سب حیران تھے کہ آخر یہ کون اس نازک وقت میں فرشتہ بن کر آیا اور بٹ صاحب کی جان بچا لی۔ اب جو سب نے دیکھا تو وہ راشد تھا۔ لوگ ابھی تک حیران تھے کہ آخر یہ ہوا کیا۔ اس دوران رمضان آگے بڑھا اور فوراً اس زخمی اور بٹ صاحب کو گاؤں والوں کی مدد سے قریبی کلینک لے گئے، جہاں ان کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ راشد کو مقامی لوگوں نے کندھوں پر بٹھا کر سارے برفانی علاقے کی سیر کرائی۔ رمضان بھی اس کے ساتھ تھا۔ رمضان کو بھی بٹ صاحب اور زخمی آدمی کی فوری امداد کرنے پر خوب سراہا گیا۔ پروفیسر انور نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے بچوں۔ بٹ صاحب اور زخمی آدمی نے بھی دونوں دوستوں کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ گاؤں والوں نے سب کو تحائف سے نوازا اور سارا برفانی علاقہ سے گھما دیا۔ یہ راشد اور رمضان کی سب سے یادگار مہم جوئی تھی۔